حضرت عمر سے آگے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی طرف چلے تو ان کا فرمان بھی صحیح بخاری صحیح مسلم اور دوسری کتب میں موجود ہے. وہ کہتے کننا نخیر بین الناس، اور یاد رکھیں جب صحابہ کرام اس طرح کی بات کرتے ہیں، اتنی جرأت کی بات کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں. کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی صحابی یہ کہے پیارے پیغمبر کے دور میں، پیارے پیغمبر کے وقت میں، پیارے پیغمبر کے عہد میں، پیارے پیغمبر کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، تو سبھی محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. کننا نخیر بین الناس فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیارے پیغمبر کے دور میں لوگوں کے مراتب بنایا کرتے تھے، کون کس سے بہتر ہے یہ مرتبے بنایا کرتے تھے. تو کیا کرتے تھے ہم اللہ کے نبی کے دور میں؟ جب ہم اس پر ترتیب لگایا کرتے تھے تو ترتیب کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہم نے ترتیب لگائی فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ کے نبی کے دور میں ہم صحابہ یہ ترتیب لگایا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے. یہ اللہ کے نبی کا دور ہے فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں ہماری یہ ترتیب ہوتی تھی. ایک خاتون تشریف لائیں کسی مسئلے میں، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مطالبہ رکھا اور کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي. اگر تو مجھے نہ پائے، میں موجود نہ ہوں، فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ تو پھر ابو بکر کے پاس چلی جانا. آپ کہتے ہیں میں موجود نہیں ہوں گا تو فلاں سے مل لینا. جس کو آپ کہہ کے جائیں گے، نامینیٹ کر کے جائیں گے، وہ آپ کا نائب ہے، آپ کے بعد اس کا مرتبہ ہے، آپ نے اس کو نیابت دی ہے. چلیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نزدیک مرتبہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ایک شخص آیا، میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا اور اپنا بازو میرے کندھے پر رکھ لیا اور یہاں کھڑے ہو کر اس نے کچھ جملے کہنے شروع کیے. کہنے لگا یرحمک اللہ، اے عمر اللہ آپ پر رحمت کرے. رحمت کی دعا دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک. اے عمر اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، پر مجھے امید ہے اللہ کریم تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا. تیرے دو ساتھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، اللہ تعالیٰ تجھے ان کے ساتھ جمع کرے گا. مجھے امید ہے تو ان کے ساتھ ہوگا. ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اللہ تعالیٰ تیرا انتخاب کرے گا، تجھے وہ جگہ دے گا جہاں تیرے صاحب ہیں، ابو بکر ہیں، پیارے پیغمبر ہیں. تیرے دو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جہاں ہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں جمع کرے گا، آپ ان کے ساتھ ہوں گے. کیوں؟ لِأَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں پیارے پیغمبر کو کثرت سے سنا کرتا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کنت ابو بکر و عمر فعلت و ابو بکر و عمر انطلقت و ابو بکر و عمر. میں تو پیارے پیغمبر کو کثرت سے یہی کہتے سنتا تھا،
یہ کام میں نے کیا، ابو بکر و عمر نے کیا، میں تھا ابو بکر و عمر ساتھ تھے، میں چلا تھا میرے ساتھ ابو بکر و عمر ساتھ تھے۔ جب بھی پیارے پیغمبر نے بات کی اس وقت یہ میں سنا کرتا تھا کہ وہ فرمایا کرتے میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر۔ اللہ کے نبی کثرت سے ان 3 جملوں کو بولا کرتے تھے، اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو ملایا کرتے تھے، ابو بکر و عمر کو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ جملے کہے۔ ان کا ذہن یہ تھا اے عمر تو شہید ہوگا تو اپنے صاحبین کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ کثرت سے پیارے پیغمبر ان 3 جملوں کو بولا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ ابو بکر، اپنے ساتھ عمر کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور دوسری کتب میں ان کا یہ فرمان موجود ہے۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے بعد ابو بکر اور عمر ہے۔